السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم الاسلام میں ہمارا تیسرا حصہ ہے، اب شروع ہوگا انشاءاللہ تیسرا حصہ۔ تعلیم الاسلام یہ ہے تو شروع کرتے ہیں۔ تعلیم الاسلام کا حصہ نمبر 3 کا پہلا شعبہ معروف بھی تعلیم الایمان یا اسلامی عقائد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید۔ سوال: توحید کے کیا معنی ہیں؟ جواب: دل سے اللہ تعالی کو ایک سمجھنے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ سوال: خدا تعالی کے ایک ہونے کا مخلوق کو کس طرح علم حاصل ہوا؟ جواب: اول تو انسانی عقل بشرطے کہ عقل صحیح ہو، خدا تعالی کے موجود ہونے اور اس کے ایک ہونے کا یقین رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے دنیا میں جتنے بڑے بڑے عقل مند، حکیم اور فلسفی ہوئے ہیں وہ سب خدا تعالی کی توحید کے قائل ہیں۔ دوسرے یہ کہ خدا تعالی کے پیغمبروں نے بالاتفاق، یہ بالاتفاق ہے، اس کو دھیان سے دیکھیں، بالاتفاق مخلوق کو توحید کی تعلیم دی اور بتایا کہ اللہ تعالی ایک ہے، اس جیسا اور کوئی دوسرا نہیں۔ سوال: کیا قرآن مجید میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے؟ جواب: جی ہاں۔ جواب: ہاں جی نہیں ہے، جواب ہاں۔ قرآن مجید میں توحید کی تعلیم کامل طریقے اور اعلیٰ درجے پر دی گئی ہے، بلکہ آج دنیا میں صرف قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جو خالص توحید کی تعلیم دیتی ہے۔ اگرچہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی توحید کی تعلیم تھی، لیکن ان کتابوں میں لوگوں نے تحریف، عدل بدل کر ڈالی اور توحید کے خلاف باتیں داخل کر دیں اور خدا کی بھیجی ہوئی آسمانی تعلیم کو بدل دیا۔ اس کی اصلاح کے لیے اور سچی توحید دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اپنی خاص کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، اور اس میں صاف صاف سچی اور خالص توحید کی تعلیم دی۔ سوال: قرآن مجید کی کن آیات سے توحید ثابت ہوتی ہے؟ جواب: تمام قرآن مجید میں اول سے آخر تک توحید کی تعلیم بھری ہوئی ہے۔ چند آیتیں یہ ہیں: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، سورہ بقرہ رکوع نمبر 19۔ یعنی تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسری آیت یہ ہے: شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، آل عمران رکوع نمبر 2۔ یعنی خدا تعالی گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وہ انصاف قائم رکھنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اسی طرح اور بے شمار آیتیں خدا تعالی کی توحید کی تعلیم دیتی ہیں، جیسے قل هو اللہ احد، تو کہہ کہ اللہ ایک ہے، وغیرہ۔ سوال: خدا تعالی کا ذاتی نام کیا ہے؟ جواب: خدا تعالی کا ذاتی نام اللہ ہے، اس کو اسم ذات اور اسم ذاتی بھی کہتے ہیں۔ سوال: لفظ اللہ کے سوا خدا تعالی کے اور ناموں کو جیسے خالق، رزاق وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ جواب: لفظ اللہ کے سوا خدا تعالی کے اور ناموں کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ سوال: صفاتی نام کے کیا معنی ہیں؟ جواب: خدا تعالی کی بہت سی صفتیں ہیں، جیسے قدیم ہونا یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا، عالم یعنی ہر چیز کو جاننے والا ہونا، قادر یعنی ہر چیز پر اس کی قدرت، اس کی طاقت اور قدرت ہونا، حی یعنی زندہ ہونا وغیرہ۔ تو جو نام کہ ان صفتوں میں سے کسی صفت کو ظاہر کرے اس کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی سمجھو
جیسے ایک شخص کا نام جمیل ہے جو صرف اس کی ذات کے لحاظ سے پہچان کے لیے رکھا گیا ہے، اس میں کسی کسی صفت کا لحاظ نہیں، لیکن اس نے علم بھی سیکھا ہے، لکھنا بھی جانتا ہے، قرآن مجید بھی حفظ یاد ہے، اور ان صفتوں کے لحاظ سے اسے عالم، منشی، حافظ بھی کہتے ہیں، تو جمیل اس کا ذاتی نام ہے اور عالم، منشی، حافظ صفاتی نام کہلائیں گے، کیونکہ اس کے علم کی صفت یا لکھنا جاننے کی صفت یا قرآن مجید یاد ہونے کی صفت کے لحاظ سے یہ نام رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح لفظ اللہ تو خدا تعالیٰ کا ذاتی نام یا اسم ذات ہے، اور خالق، قادر، عالم، مالک وغیرہ اس کے صفاتی نام ہیں۔ سوال: خدا تعالیٰ کا ذاتی نام تو ایک لفظ اللہ ہے، اس کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سورہ اعراف رکوع نمبر 22، یعنی خدا تعالیٰ کے بہت سے اچھے نام ہیں تو انہیں اچھے ناموں سے پکارا کرو، اور حدیث شریف میں ہے ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدا، بخاری، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہیں